کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہنا اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا۔ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا، فتفشلوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا، اور صبر سے کام لینا۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے۔ ورئاء الناس، اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ نے لوگوں کے سارے اعمال کو اپنے علم کے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب شیطان نے ان کافروں کو سمجھایا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما ہیں۔ شیطان کیسے آ گیا؟ شیطان ایک قبیلہ بکر کے سردار کی شکل میں آ گیا۔ کافروں کو یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم اتنے بڑے لشکر کو لے کے نکلیں گے اور تجارتی قافلے کو ابھی آنے میں وقت لگے گا تو ہمارے جو گھر والے ان کا کیا بنے گا۔ تو یہ شیطان اس سردار کی شکل میں آ گیا جس کا نام سراقہ تھا، اور کہا کہ تم بے فکر ہو جاؤ، مطمئن رہو، ہمارے قبیلے والے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، بلکہ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، تم بے فکر ہو۔ چنانچہ ساتھ چل دیا، اور جب ساتھ چلا اور جب مسلمانوں کی جماعت کو دیکھا تو وہاں تو اللہ نے کس کو اتار دیا تھا؟ فرشتوں کو۔ جب فرشتوں کو اس نے دیکھا تو الٹے پیر بھاگا۔ دیکھیے، اور جب وہ وقت قابل ذکر جب شیطان نے ان کافروں کو سمجھایا کہ ان کے اعمال بڑے خوشنما، یعنی بڑا اچھا کرنے جا رہے ہو، آج ختم کر دینا بالکل کام تمام، اور یہ کہنے لگا کہ آج انسانوں میں کوئی نہیں ہے جو تم پر غالب آ سکے، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر وہ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہو تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹا اور کہنے لگا بھائی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا میں، کیونکہ مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اور وہ وقت یاد کیجیے جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا کیا کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کے کہ ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو کہ اتنے تھوڑے اتنے زیادہ سے لڑنے کے لیے چلے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ ہی غالب آنے والے ہیں اور وہ بڑی حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اگر آپ دیکھیں کہ جب فرشتے ان کافروں کی روح قبض کر رہے ہوں تو ان کے چہروں اور ان کی کمر پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اب جلنے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ان کے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیجے تھے، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب، ان لوگوں کا انجام ایسے ہی ہوا جیسے کہ فرعون کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور اللہ نے ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ بے شک اللہ کی طاقت بڑی ہے اور وہ بڑے سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک اللہ بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی حالت میں تبدیلی پیدا نہ کریں۔ یعنی اللہ نے جو نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی شکل میں ان کو دی ہے تو اللہ اس کو ان سے اس وقت تک نہیں پھیرے گا جب تک کہ وہ خود اپنی اس نعمت کی ناشکری نہیں کریں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ فرمایا کہ اسی طرح ان کا معاملہ فرعون کی قوم کی طرح ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے،
انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا تھا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب ظالم لوگ تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے. یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب قبر کے اندر کوئی اتارا جاتا ہے تو ایمان والے کے بعد آیا نا حدیث میں، جب کافر اتارا جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتی ہے زمین کہ زمین کے چلنے والوں میں سب سے زیادہ تو ہی مجھے کیا لگتا تھا؟ برا لگتا. مجھے سب سے زیادہ نفرت اس سے تھی. تو اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، جب اللہ کے جب یہ دشمن بنے تو اللہ نے بھی جو ہے ساری مخلوق کو ان کا کیا بنا دیا؟ دشمن. زمین بھی اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن سے تم نے عہد لے رکھا ہے، اس کے باوجود یہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے. یعنی اس سے مراد یہودی ہیں کہ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کئی مرتبہ ایگریمنٹ کیے کہ بھائی کسی کا ساتھ نہیں دینا اور نہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی کرنا. جنگ بندی کا آپ نے ان سے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے جو دشمن ہیں ان کا کبھی ساتھ نہیں دو گے وغیرہ وغیرہ. لیکن ہوتا یہ تھا کہ ہر موقع پر یہ اپنے وعدے کی اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ذرا بھی ڈر نہیں لگتا، اتنے بے باک ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب اس کا حل یہ ہے کہ اگر کبھی یہ لوگ جنگ میں آپ لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کو سامان عبرت بنا دو، ان لوگوں کو بھی تتر بتر کر ڈالو جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ یاد رکھیں. یعنی ان کا ایسا حشر کرو کہ اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، ان کو دیکھ کر ان کو سبق ملے کہ اگر ہم نے ایسا کیا آئندہ تو ہمارا بھی یہ انجام ہونے والا ہے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر آپ کو کسی قوم سے یہ اندیشہ ہے کہ وہ بدعہدی کریں گے، معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، تو آپ یہ کام کیجئے کہ وہ معاہدہ ان کی طرف سیدھے سادے طریقے سے پھینک دیجئے. یعنی اس ایگریمنٹ کو آپ کینسل کروا دیں کہ بھئی اب جو ہمارا آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا اب وہ کیا ہے؟ ختم. آئندہ نہ ہم اس ایگریمنٹ کے پابند ہیں نہ آپ ہیں. آپ یہ بتا دیں. ان اللہ لا يحب الخائنین. اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایگریمنٹ کی پاسداری نہ کریں اور ان پر ڈائریکٹ کیا کر دیں؟ حملہ کر دیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بدعہدی ہے اور اللہ بدعہدی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. اور کافر لوگ ہرگز یہ نہ خیال کریں اور دل میں یہ باتیں نہ لائیں کہ وہ بھاگ نکلیں، بچ گئے. انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. اور مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر طاقت ہو سکے جمع کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کی جتنی چھانیاں ہو سکے بنا لو. تُرْهِبُونَ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں پر بھی ہیبت طاری کرو. یعنی جو دنیاوی ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے وہ ساری چیزیں کیا کرو؟ اپنے آگے اپنے ساتھ جمع کر کے رکھو. ہر زمانے کے اعتبار سے تقاضے الگ ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں تلوار اور تیر کا زمانہ تھا تو اس کے اعتبار سے تیاری کرو، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو جو ہے ہر وقت جو تیر اندازی سیکھو، تلوار چلانا سیکھو، گھڑ سواری سیکھو. اس اعتبار سے پوری ٹریننگ لو. لیکن اس زمانے کے اعتبار سے جو زمانے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو. جو نت نئے قسم کے اسلحے بنا دیے گئے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے اس پر کیا حاصل کرو؟ عبور حاصل کرو. اور عبور حاصل کر کے پھر اس کو دشمن کے خلاف کیا کرو؟ استعمال کرو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اس کے علاوہ دوسروں پر بھی روپ ڈالو. لا تعلمون، جن کو تم نہیں جانتے. اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے کہ وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، آگے ان سے بھی تمہیں واسطہ پڑنے والا ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ سے ابھی ہے، آگے تمہیں کس سے پڑے گا واسطہ؟ روم اور کسرا کی سلطنت سے، جو دنیا کی دو بڑی سپر پاور ہیں. تو اس لیے اپنی تیاری مکمل رکھو. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، آگے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے یوفى الیکم، وہ تمہیں پورا دے دیا جائے گا. یعنی پورا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے اللہ، آخرت میں بھی دیں گے. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی یہ بات دل میں ڈالی جا رہی ہے
کہ یہ جو تیاری ہے اس تیاری کے اندر تمہیں کیا خرچ کرنا پڑے گا؟ مال. اور مال خرچ کرنے کی صورت میں تمہارے دل میں چند شیطان خیالات ڈالے تو یاد رکھنا جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو ریٹرن کرے گا، بہترین طریقے سے ریٹرن کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ بدلہ دے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر کسی موقع پر کوئی دشمن کی جماعت صلح کی پیشکش کر دے فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کے لیے جھک جائیے. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر انہوں نے دغا کری تو کر لیں. وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ کا بھروسہ کس پر ہو؟ اللہ پر. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سب کچھ سنتا اور سب جانتا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے آپ کو مضبوط کیا ہے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور یہ مومنین کون ہیں؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، فرمایا کہ اگر آپ زمین بھر کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈال دینا تو ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان سب کے بغیر ان کے دلوں میں کیا کر دیا؟ محبت پیدا کر دی، ان سب کو جوڑ دیا، ایسا بھائی بھائی بنا دیا. جیسے غزوہ احد کا واقعہ آپ کے سامنے، پیاس لگی، دوسرا بھائی کرایا، کہا کہ مجھے نہیں پہلے اس کو پلا دو. دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، کہا کہ نہیں مجھے نہیں اس کو. جب اس کے پاس گئے وہ کیا ہو چکے؟ شہید. دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید، پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہید. تو اللہ نے ایسی آپس میں کیا ڈال دی؟ محبت کے مرتے وقت بھی اپنی نہیں اپنے بھائی کی کیا ہے؟ فکر ہو رہی. انہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ بڑے زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی جی آپ کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ ایمان والے جنہوں نے آپ کی پیروی کری وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی جی ان ایمان والوں کو آپ قتال کے لیے جنگ پر ابھاریے، ترغیب دیجئے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اب پہلے یہ حکم تھا، یہ پہلے کا حکم ہے کہ اگر تم میں سے 20 لوگ ہوں، اگر وہ ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے 100 ہو، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو وہ 1000 کافر اوپر کیا آ سکتے ہیں؟ غالب. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کافر کہ جو سمجھ نہیں رکھتے. الآن، لیکن اب کیا ہوا؟ خفف اللہ عنکم، اللہ نے تمہارے اوپر سے یہ بوجھ ہلکا کر دیا. یعنی پہلے 20 کے مقابلے میں 200، یعنی 10 گنا اگر دشمن ہو تب بھی کیا کرنا پڑے گا؟ مقابلہ، بھاگنا نہیں ہے. 100 ہو تو سامنے کتنا ہو؟ 1000 کا لشکر، لڑو. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ نے تمہارے اوپر سے یہ حکم ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس کے علم میں یہ بات ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں ثابت قدم رہنے والے، یغلبوا 200، تو وہ اپنے دگنی سی جماعت پہ کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000، اور اگر 1000 مسلمان ہوں، یغلبوا 2000 بإذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے 2000 پر کیا آ جائیں گے؟ غالب. تو اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم ہے کہ اگر دشمن کی جماعت دگنی یا دگنی سے کم ہے تو بھاگنا جائز نہیں ہے، لڑنا پڑے گا. اور اگر دگنی سے زیادہ ہے تو پھر گنجائش ہے، یا تو لڑو یا پھر پیچھے کی طرف آ جاؤ اور اپنے مرکز کو اطلاع کرو کہ بھائی جو ہے ہمارے سامنے جو دشمن ہے وہ زیادہ ہے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. ما کان لنبی ان یکون، لیکن ایک بات ہے کہ مسلمانوں کی جماعت جب اللہ کے بھروسے پر نکلتی ہے نا تو پھر سامنے دگنی ہو، تگنی ہو، چگنی ہو، کتنی ہی بڑی جماعت آ جائے پھر وہ اس کو تہ و بالا کر کے رکھ دیتی ہے، اس کا بے خونی کر کے رکھ دیتی ہے، اس کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے. اللہ نے ایمان کی ایسی طاقت مسلمانوں کے اندر رکھی ہے. اللہ. محسن فراح خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذخیرۃ الجنان، ان کی دروس قرآن کی کتاب ہے، اس کے اندر واقعہ نقل کیا کہ سن 65 یا 71 کی جنگ کے اندر ایک مرکز سے، ایک جگہ سے جہاں دشمن سے مقابلہ ہو رہا تھا، وہاں کے کیپٹن نے کو اطلاع آئی کہ بھائی آپ وہاں سے وہ جگہ چھوڑ دیں کیونکہ وہاں تعداد کم ہے اور دشمن وہاں زیادہ ہے.
لیکن اس نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کا مقابلہ کر کے سب کو سیفلی لے کر آؤں گا۔ تو 5 سے 7 افراد تھے اور سامنے ایک بہت بڑی جماعت آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی صلاحیتوں اور اللہ پر بھروسہ کر کے، ایمان کی طاقت ہے نا، اس کے بلبوتے پر وہ لڑا اور اس جگہ کو سیو کیا، اور سارے فوجی کیا رہے اور دشمن کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ صرف اس وقت کی بات نہیں، اللہ ہر زمانے میں ایمان والوں کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ماں کان النبی ان یکون لہ اسرا، اب غزوہ بدر میں جب جنگ ختم ہو گئی تو 70 قیدی آئے، اس میں مشورہ ہوا، مشورے میں یہ دو رائے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کچھ تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں سب کو مار دیا جائے، اور اکثر کی رائے یہ تھی کہ نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ نے اکثر کی رائے پہ فیصلہ دے دیا، تو اللہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ رائے اصولی طور پر ناپسندیدہ تھی، اور اللہ یہ نہیں چاہتے تھے، اللہ یہ چاہتے تھے کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ بہرحال جو آپ نے فیصلہ کر دیا اب اسی پہ عمل کر لیں۔ دیکھو ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض، یہ بات کسی نبی کے شایع نشان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو۔ یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دشمن آئے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، ہونا یہ چاہیے کہ ان کا خون اچھی طرح بہا دیا جائے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا جو زور ہے دشمنوں کا وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن کیا کریں؟ دوسری طرف تريدون عرض الدنیا، تم تو دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، لیکن اللہ کے پیش نظر کیا ہے؟ آخرت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، یعنی اللہ کے ہاں لکھا ہوا نہ ہوتا یہ بات، تو جو راستہ تم نے اختیار کیا، یعنی جو فیصلہ کیا ہے، اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے طے کیا شدہ تھا؟ نمبر 1 کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اس وجہ سے کوئی عذاب نہیں جو پیچھے آ چکا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کیا یہ بھی طے تھا کہ ان جو سردار 70 قید ہو کے آئے، ان میں بعض آگے جا کے کیا لائیں گے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان میں تھے قیدی، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، ان کے شوہر بھی جو حضور کے داماد ہیں وہ بھی اس میں کیا تھے؟ قید ہو کر آئے تھے۔ تو یہ سب آگے جا کے کیا لائے بھائی؟ ایمان۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے تھی، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو تمہیں کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ وَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب یہ دل میں شش و پنج ہے کہ اب ہم یہ فدیہ لے یا نہ لیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں بھائی اجازت ہے، اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اسی پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ، اجازت ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے ہاتھ میں قیدی بن کے آئے ہیں، آپ کے قبضے میں، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو تم سے فدیہ لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دے گا، اور اللہ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا فدیہ دیا۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں اللہ نے جو ہے اس سے کہیں زیادہ مجھے دے دیا، اللہ نے نواز دیا۔ تو اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں واقعی تم سیریس ہو اور مخلص ہو اور ایمان لانے میں سچے ہو، تو اللہ یہ جو تم فدیہ ابھی دے رہے ہو اللہ اس کو ریٹرن کر دے گا بہترین صورت میں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر تمہارا ارادہ ہی دھوکہ دینے کا، خیانت کا ہے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو یہ تو تم پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہو۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، بدلے میں اللہ نے ایمان والوں کو ان لوگوں پر کیا دی؟ قابو دے دیا، تو آگے بھی اللہ کیا کریں گے؟ قابو دے دیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، اب وہ میراث کے مسئلے جو میں نے آپ کو بتائے تھے عارضی آئے تھے، وہ کیا تھے کہ کچھ لوگ مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے، اب یہاں آنے کے بعد جو ان کے پیچھے ان کے رشتہ دار تھے
وہ تو کفر پر ہی تھے. تو اس لیے اب اگر ان میں سے کوئی مرتا ہے تو یہ ایمان والے جو مدینہ میں ان کے وارث نہیں، اور اگر ایمان والوں میں سے کوئی مرتا ہے تو وہ کافر ان کے وارث نہیں بنے. یعنی کفر ان کے درمیان ایک دوسرے کو وارث بننے سے کیا کر رہی ہے؟ روک رہی ہے. دوسری بات، بعض وہ رشتے دار بھی تھے جو مکہ کے اندر تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر رہے تھے. تو فرمایا کہ جب تک یہ ہجرت نہیں کریں گے جب تک یہ آپ کے وارث اور نہ آپ ان کے وارث بن سکتے ہیں، کیونکہ ہجرت کرنا فرض ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. اور جب یہ ہجرت کر لیں گے تو پھر آپ اور وہ ایک دوسرے کے کیا بن جائیں گے؟ اور جب تک وہ ہجرت نہیں کر رہے، جب تک مہاجرین اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. کہ اگر مہاجرین میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو انصار صحابہ اس کے کیا بنیں گے؟ وارث. اور انصار میں سے کوئی انتقال کر جاتا ہے تو مہاجر صحابی ان کے کیا بن جائیں گے؟ وارث. اس کو کہتے ہیں مواخات کا رشتہ. کیا کہتے ہیں؟ جو پہلے حضور نے قائم کیا تھا، بعد میں وراثت کا جب حکم آیا تو یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. تو میں نے بتایا یہ عارضی تھا، اور انہی آیتوں میں آگے اس کی منسوخیت کا حکم آ رہا ہے. دیکھیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کری، اپنے مال اور جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے ان کو مکے نے مدینہ میں ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کری، یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. اور والذین آمنوا ولم یہاجروا، جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کری، ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا. تو فرمایا کہ مسلمانوں تمہارا ان سے وراثت کا کوئی رشتہ نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ تم سے مدد طلب کریں کہ ہماری مدد کرو، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو کیونکہ وہ پھنسے ہوئے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ ہماری مدد کرو اور یہ والا جو دشمن ہے اس کے خلاف کارروائی کرو اور وہ دشمن سے تمہارا کیا ہو چکا ہے؟ معاہدہ، تو پھر تم حملہ نہیں کر سکتے. دیکھیے شریعت کس طریقے سے جو ہے احکامات دے رہی ہے اور لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو واضح کر رہی ہے کہ اپنوں کا ساتھ دینا ہے، لیکن جس دشمن کے مقابلے میں ساتھ دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے اس سے ہمارا کیا ہو چکا ہے؟ تو فرمایا کہ ہم دشمن کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، اگرچہ ہمارے ساتھی ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ مدد کے لیے بلا رہے ہیں، تو ہم بدعہدی نہیں کریں گے، ایگریمنٹ کو نہیں توڑیں گے. اور جو کچھ تم کرتے ہو واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور فرمایا کہ کافر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کری اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے انہیں آباد کیا یعنی انصار اور ان کی مدد کری، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سچے پکے ایمان والے ہیں. لہم مغفرہ، ان کی مغفرت بھی ہو چکی ہے، ورزق کریم، اور ان کو باعزت رزق بھی عطا ہوگا. اب اگر کوئی ان کے خلاف بد زبانی کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منا لے، کیونکہ اللہ نے تو ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ سارے کیا ہیں؟ مہاجرین صحابہ یا انصار سب کیا ہیں؟ سچے پکے ایمان والے. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم، اور فرمایا کہ اس کے بعد اگر یہ ایمان والے ہجرت کر لیں، یعنی جو مکہ میں ہیں ایمان لائے ہوئے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے کیا کر لی؟ ہجرت. وجاهدوا معكم، اور تمہارے ساتھ آگے جہاد بھی کیا، فاولئک منکم، اب یہ تمہارے ساتھ شامل ہو گئے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور یہ لوگ رشتہ دار ہیں اور اللہ کی کتاب میں دوسروں کے مقابلے میں تمہارے زیادہ حقدار ہیں وراثت کے. چنانچہ پہلے جو مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا انصار اور صحابہ کے درمیان، وہ حکم اب کیا ہو چکا ہے؟ منسوخ. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. سورہ توبہ، سورہ توبہ یہ بھی مدنی سورت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں نازل ہوئی. یہ سورہ انفال کا تکملہ ہے. یہی وجہ ہے کہ دونوں سورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں، نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انفال سے تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہو
اور سورہ توبہ شروع کر دے تو درمیان میں بسم اللہ نہ پڑھے. لیکن اگر کسی نے سورہ انفال پڑھ کے تلاوت سٹاپ کر دی، اگلے دن جب تلاوت شروع کرے تو اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی شروع میں پڑھ لے. یعنی تلاوت کا آغاز سورہ توبہ سے ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنی ہے، لیکن اگر پیچھے سے تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھنی. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ اسلام میں جوک در جوک داخل ہوئے، اور ان کے داخل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اکثر قبائل اس وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کس کل اونٹ بیٹھ رہا ہے. یعنی ان کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑائی ابھی مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان چل رہی ہے، اب کون غالب آتا ہے، جو غالب آئے گا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. چنانچہ اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، مکہ فتح ہو چکا ہے اور سرداروں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، تو اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب مسلمان جو ہے یہ اسلام لانے میں ہی ہماری بھلائی ہے. چنانچہ اس کے بعد پھر دوسرے قبائل بھی اسلام لانا شروع ہو گئے اور جوک در جوک اسلام لے کر آئے، اور مکہ کے اندر جو سردار تھے ان کی بھی اکثریت ان کے لوگوں کی بھی اسلام میں داخل ہو گئی. اس کے بعد اللہ کو یہ منظور ہوا کہ اب اس کو مرکز قرار دے دیا جائے جزیرہ عرب کو. اور مرکز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں صرف مسلمان ہو، کسی غیر مسلم کا یہاں داخلہ نہ ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خواہش کے مطابق مشرکین مکہ کے لیے سن 9 ہجری میں جب حج ہوا ہے، مسلمانوں نے حج کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں اس وقت اعلانات کیے گئے کہ اب آئندہ سال جو ہے کوئی حج نہیں کرے گا مشرک. اور جن مشرکین سے معاہدات ہو چکے ہیں پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کو موقع دیا گیا کہ اگر 4 صورتیں ہوئیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ یہاں رہ رہے ہیں تو 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینے کے بعد پھر 2 آپشن ہے، یہاں رہنا ہے تو ایمان کے ساتھ رہو، اور اگر یہاں نہیں رہنا تو پھر باہر چلو. ورنہ دوسرا راستہ کیا ہے، یہاں رہو گے تو پھر قتل کر دیا جائے گا بغیر ایمان کے اگر ہو. اور وہ قبائل کے جن کے ساتھ ایگریمنٹ تو تھا لیکن وہ ایگریمنٹ کی مدت پوری ہونے والی تھی، تو ان کو بھی 4 مہینے کا موقع دیا گیا کہ ایگریمنٹ کی پوری مدت کر لو، لیکن تمہارے لیے بھی کتنا وقت ہے، 4 مہینے کا. ایک فیصلہ کر، یہاں رہنا تو ایمان کے ساتھ، ورنہ قتل کر دیا جائے گا، ورنہ باہر چلے جاؤ. تیسرے وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ ایک طویل ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جو تھوڑے وقت کے بعد پورا ہونے والا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ ان کا یہ ایگریمنٹ آپ پورا کر لیں، کیونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی بدعہدی نہیں کری ہے، امن اور چین کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کا پورا ایگریمنٹ کر لیں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے وہ 9 مہینے تک کا ایگریمنٹ تھا، تو 4 مہینے کے بجائے 5 مہینے مزید ان کو مل گئے. چوتھے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایگریمنٹ تو کیا لیکن اس کی خلاف ورزی کری، جیسے کہ مشرکین مکہ. صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ جنگ نہیں کریں گے، لیکن بدعہدی کری، جس کے نتیجے میں کیا ہوا، فتح مکہ ہوا. تو پھر ان کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آئندہ ان سے کوئی ایگریمنٹ نہ کیا جائے، کیونکہ ابھی انہوں نے دھوکہ دیا، بعد میں بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، تو اس لیے آئندہ احتیاط کی جائے. اسی طرح منافقین کا بھی تذکر آئے گا اس سورت کے اندر، اور غزوہ تبوک کا بھی ذکر آئے گا. اس سورت کو سورہ توبہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس سورت کے 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ براءت. سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر غزوہ تبوک میں نہ جانے والے بعض صحابہ کی توبہ کا ذکر ہے. اور سورہ براءت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا. یعنی جو 4 اعلانات میں نے آپ کو بتائے تھے نا، ابھی جو 4 اعلانات کیے گئے 4 قسم کے مشرکین سے، تو ان سارے اعلانات کو کیا کہتے ہیں، براءت. کیا کہتے ہیں؟ اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ براءت بھی ہے. دیکھیے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اب چاروں جو ایگریمنٹ جن مشرکین کے ساتھ 4 قسمیں تھیں اور ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھے ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. مسلمانوں، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے براءت کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے.
فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، لہذا مشرکوں 4 مہینے تک کی اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھوم پھر سکو. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور حج اکبر یعنی حج کے دن اللہ اس کے رسول کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ بھی مشرکین سے دستبردار ہے اور اللہ کا رسول بھی. اور اب اے مشرکوں اگر تم توبہ کر لو گے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم اب بھی منہ موڑو گے أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھنا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور تمام کافروں کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. إِلَّا الَّذِينَ، ہاں الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جن مشرکین سے آپ نے معاہدہ کیا ہے. ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے اس میں کوئی بدعہدی کوئی کوتاہی نہیں کری. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور آپ کے دشمنوں میں سے کسی کے ساتھ انہوں نے مدد نہیں کری آپ کے خلاف. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ایگریمنٹ کو اس کی مدت تک پورا کریں. ان اللہ یحب المتقین، اور یہ متقیوں کا شعبہ ہے اور اللہ متقیوں کو پسند کرتے ہیں. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، چنانچہ جب یہ اشہر حرم ختم ہو جائیں گے تو 4 مہینے کی مہلت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، تو ان مشرکین میں سے جہاں بھی پاؤ قتل کر ڈالو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور انہیں پکڑنے کے لیے ہر گھات کی جگہ تاک لگا کر بیٹھ جاؤ. فَإِن تَابُوا، لیکن اگر پھر بھی وہ کیا کر لیں؟ توبہ. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور مسلمانوں کی طرح نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اب وہ تمہاری طرح ہو گئے. دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، لیکن اس کے باوجود اگر ان مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تم سے کہ ہمیں 4 مہینے کی آپ نے مہلت تو دی لیکن ہمیں مزید کیا دے دیں، تھوڑا سا موقع سوچنے سمجھنے کا دے دیں. فَأَجِرُهُ، تو ان کو کیا دے دو؟ پناہ دے دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ ان کو اللہ کے کلام کی آیت سناؤ، وہ سنیں. ثُمَّ أَبْلِغُوا مَأْمَنَهُ، اور ان کو پورا مطمئن کرنے کے بعد ان کے امن کی جگہ بھی پہنچاؤ، یعنی کہ راستے میں مار دیا نہیں، ان کے قبیلے تک پہنچاؤ. ہم نے آپ کو پورا مطمئن کر دیا، آپ نے جتنا وقت مانگا تھا وہ بھی، اب آپ کو آپ کے گھر بھی کیا کر دیا؟ پہنچا دیا. اب آپ کے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو ہماری بات مان لیں یا پھر کل کیا ہو گیا؟ آپ کے ساتھ پھر جنگ ہو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے جنہیں علم نہیں ہے، تو علم دینے کی ضرورت ہے، تو ان کو علم دو. اگر علم لینے کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم من عند المسجد الحرام، ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، یعنی آئندہ کوئی ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ البتہ کیونکہ ان لوگوں نے دغا کری ہے. البتہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے قریب معاہدہ کیا ہے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ رہو ایسے ہی. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، فرمایا کہ دوسرے مشرکین کے ساتھ کیسے معاہدہ برقرار رہ سکتا ہے، یعنی آئندہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان کا حال یہ کہ اگر آپ لوگوں پر اگر یہ غالب آ جائیں تو آپ لوگوں کے معاملے میں نہ یہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں اور نہ کسی معاہدے کا. یعنی اگر ان کو موقع لگ جائے معاہدہ کرنے کے بعد بھی کوئی موقع ان کے ہاتھ آ جائے تو فوراً حملہ کریں گے، یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور نہ یہ دیکھیں گے کہ ان سے ہمارا کیا ہے معاہدہ. یہ لوگ ایسے ہیں. یرضونکم بافواہہم، یہ صرف اپنی زبانوں سے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وتأبى قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکاری ہیں، دل سے یہ نہیں مان رہے. واکثرهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا
کی تھوڑی سی قیمت لے لینا پسند کر لیا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کرتوتوں جو یہ کر رہے ہیں یہ بہت برے ہیں۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ واولئک هم المعتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے حدیں توڑنے والے۔ فإن تابوا، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکات دیں، فإخوانکم فی الدین، تو بعد میں یہ بھی تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے۔ ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو علم رکھنا چاہیں، جاننا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر ان لوگوں نے اپنے عہد دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کو طعنے دیے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ایسے کفر کے سرداروں سے اس نیت سے لڑو کہ وہ باز آ جائے، یعنی ایسی لڑائی لڑو کہ آئندہ ان کی بعد میں ہمت ہی نہ ہو۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانا وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ، کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور رسول کو وطن سے نکالا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف پہلے چھیڑ چھاڑ کری، یعنی انہوں نے پہل کری تھی، انہوں نے تمہیں ستایا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا، تمہیں تو پھر ان سے لڑنا چاہیے۔ اتخشون، کیا تمہیں ان سے ڈر لگ رہا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ کی ذات زیادہ حقدار ہے، لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ کہ تمہارے دل میں خوف خدا ہو، دشمن کا خوف نہ ہو۔ قاتلوہم، چنانچہ ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے ان کو عذاب دلوائے گا، ویخزیم، اور ان کو رسوا کرے گا، وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور اس کے بعد ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈ عطا کرے گا، ویذھب غیظ قلوبہم، اور ان کے دل کی کڑن دور کر دے گا، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولی ولا المؤمنین ولیجا، بھلا کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کیا اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا، اور اللہ اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار مت بنانا، کسی سے اپنی باتیں شیئر مت کرنا، اور تم جو کچھ کرتے ہو واللہ خبیر بما تعملون، اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین، اب یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم جو کام کیا کرتے تھے مسجد حرام کی دیکھ بھال وغیرہ، اب تم سے یہ منصب لیا جا رہا ہے اور اب یہ ایمان والوں کے پاس آ رہا ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے، یعنی وہ خود کفر پر ہے، وہ اللہ کے گھر کی آبادی کیسے کر سکتے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال غارت ہو چکے ہیں، وفی النار هم خالدون، اور دوزخ ہی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ انما یعمروا، تو بھی مسجد کی آباد کاری، دیکھ بھال اور تولیت کس کے ذمہ ہے؟ فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ اللہ کی مسجدوں کی تو وہی تعمیر کریں گے، وہی اس کو آباد کریں گے جو اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن سے توقع کی جا سکتی ہے وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، تم نے نفلی اعمال کو جو اہمیت دی اور جو فرائض ہیں ان کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، کہ تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ لیا، یعنی تم یہ کام کر رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے جو ہے بڑا اچھا کام کر لیا، حالانکہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ اصل ہے، اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ ہے اللہ کو مطلوب۔ لا یستوون عند اللہ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے یہاں؟ نہیں۔
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو مقصود تک، منزل مقصود تک ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، جو لوگ ایمان لے کر آئے انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشر ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم، ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودگی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، خالدین فیہا، اور وہ رہیں گے بھی اس میں ہمیشہ۔ ان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ جس کے پاس ہے بڑا عظمت والا بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، اے ایمان والو اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بنانا، اور جو لوگ ان کو اپنا سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی جی کہہ دیجئے مسلمانوں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور وہ مال اور دولت جو تم نے کمایا اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں خطرہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں بہت پسند ہے اور تمہیں اللہ اور رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو گئے، تو پھر کیا کرو؟ انتظار، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ ان چیزوں سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ محبتیں کیا ہونی چاہیے؟ مغلوب۔ اگر یہ ان محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مقابلے میں ترجیح ہو گئی تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ اور اللہ جو ہے ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ دیکھیں محبت فطری چیز ہے، اپنی اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے، انسان کو اپنے مال و دولت سے ہوتی نہیں ہوتی محبت؟ موبائل چھیننے آ جائے کوئی دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ کوئی 10 روپے مانگ لے فری کے اندر تو کوئی دے گا؟ 1 روپیہ نہیں دے گا۔ جو مال سے کیا انسان کو محبت۔ کاروبار اوپر نیچے ہونے لگتا ہے تو فکر ہوتی ہے۔ اپنا گھر انسان مینٹین کر کے رکھتا ہے تو محبت ہوتی ہے نا جب ہی کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اور انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، نیچر میں رکھی گئی ہے، لیکن مطلوب کیا ہے کہ جب اللہ کے دین کی بات آئے تو پھر یہ ساری چیزیں ثانوی درجے کی ہوں۔ اولین ترجیح کس کو؟ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کو۔ پھر یہ ساری چیزیں قربان ہیں، لیکن مطلوب کیا ہے؟ اللہ کا دین کیا ہو جائے؟ سربلند۔ ہم قربان ہو جائیں لیکن اللہ کا دین سربلند ہو جائے، یہ سستے کا سودا ہے۔ کیونکہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے کس لیے؟ اپنی عبادت بندگی کے لیے، اور اللہ کی عبادت بندگی میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے دین کو کیا کیا جائے؟ ساری دنیا میں غالب کیا جائے۔